سجتی ہے۔ یہ شارح ہے بخاری امام قسطلانی کی دعا اس زمانے میں اور کسی کا حق نہیں، صرف اہل سنت کا۔ حضرات کرام، یہ بار بار یاد کرنا، یہ بار بار حضور کا تذکرہ کرنا، اس سے بڑے دل کو تسکین میسر، اس سے بڑے دل کو چین ملتا ہے۔ دیکھیے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ مجنون ایک مرتبہ دام لگائے ہوئے بیٹھا تھا، جال لگائے ہوئے بیٹھا تھا، تو کسی کا ساتھ میں گزر ہوا، کسی نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں ہرن کے شکار کے لیے بیٹھا ہوا، اگر یہاں ہرن گزرے گا تو میرے دام میں آ جائے گا اور میں اسے شکار کر لوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا اگر یہ شکار تم کر لو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہرن کا گوشت کھاؤں گا۔ اس نے کہا بالکل صحیح۔ مجنون بیٹھا ہوا ہے انتظار میں، اتنے میں ہرن گزرے، ایک ہرن مجنون کے دام میں پھنس جاتا ہے، مجنون بھاگ کے جاتا ہے اور اس دام کے جو تار ہیں، اس جال کے جو تار ہیں وہ اس سے جلدی جلدی رسیاں کھولتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کی آنکھیں چوم کر کہتا ہے کہ جا اس وقت تک زندہ رہ جب تک بارش برستی ہے، تیری آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں سے۔ مجنون اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آدمی بڑا پریشان کہ بڑی مشکل سے تو ایک ہرن شکار ہوا اور مجنون نے پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر دام لگا کے بیٹھ جاتا ہے، دوبارہ ہرن کا گزر ہوتا ہے ہرنیوں کا، تو وہاں سے جو ہرن اس میں پھنستی ہے، مجنون بھاگ کر جاتا ہے، جلدی جلدی اسے کھولتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں دباتا ہے کہ تجھے تکلیف دی، میں تو صرف لیلا کی آنکھوں کی یاد کے لیے تیری آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے لیلا کو دیکھنا کہاں نصیب ہوتا، میں تجھے دیکھ کر لیلا کی آنکھوں کی یاد پوری کر لیتا ہوں۔ پھر چھوڑ دیتا ہے اور یہ سلسلہ تا شام جاری رہتا ہے، صبح سے شام تک ہرن پھنستے ہیں اور مجنون ان کے ہاتھ پاؤں پہ بوسہ دے کر ادب سے ان سے معافی مانگ کر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، جب تک مجنون کے دل میں ان آنکھوں کا خمار ہے اس وقت تک مجنون بیٹھا ہوا ہے دام لگائے۔ اب آپ بتائیے کیا آپ میں اور ہم میں ایسی ہستی موجود ہے جو حضور کا رات کو خواب میں دیدار کر سکے؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں؟ کیا ہمارا کردار ایسی ہے کہ ہم راتوں کو حضور کا دیدار کر کے صبح کو خدا کی یاد کر کے اپنے کام پہ جائیں؟ کیا ہم میں ایسے ہستیاں موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے موجود تو پھر یہ میلاد النبی کا پیغام ہے کہ اس میں آؤ اور ذکر مصطفیٰ سے دلوں کو سجاتے جاؤ۔ حضرات کرام، حضور کی ویسی محبت آپ نے کہا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک رات میں 17 مرتبہ دیدار نبوی ہوا، عالم بیداری میں ہوا، اور حضور نے کہا تم پریشان تو نہیں ہو گئے مجھ سے؟ ایسے لوگ ہزاروں ہیں جو میری دیکھنے کی آرزو میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، ایک جھلک نظر نہ آئی ہوں۔ تو حضرات کرام، ہماری بدعملیاں دیکھیے، ہمارے کردار دیکھیے، اگر چند لمحے ہم اپنے نفس کو اس دام میں پھنسا کر حضور کی محبت کا گن گا لیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ہم یہاں بیٹھ کر اپنے نفس کو شکار کر کے حضور کی محبت اپنے نفس میں اس کی آمیزش کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو حضور کی خوشبو سے معطر و مطہر کر کے واپس کرتے ہیں، پھر کل دوسری محفل میں، پرسوں تیسری محفل میں، تو بتائیے اس میں کیا برائی ہے؟ صد افسوس ان لوگوں پر جو اس محفل میلاد النبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بخدا اتنے عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، ہم نے کیا کسی پارٹی کا نام لیا؟ کیا ہم نے کسی کی حمایت کی؟ کیا ہم نے کسی کی مخالفت کی؟ کیا آپ حمایت و
مخالفت کے لیے آئے ہیں، آپ تو مصطفیٰ کی مدحت کے لیے آئے ہیں۔ اور مدحت کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سجا رہا ہے، اور کوئی سرپرستی کر رہا ہے، اور کوئی شرکت کر کے دامے درمے سخنے اپنا حصہ بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں ہے کہ سارا حصہ خطیب کا ہے، میرا کیا حصہ ہے؟ میں نے تو جو مطالعہ کیا آپ کو سنا دیا۔ اگر یہ آپ کو سننے میں آ گیا، آپ کو سمجھ آ گیا، آپ کو اچھا لگا، تو آنسو حضور کی یاد میں ٹپک پڑے، میرا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی، ہر منظر جمال دکھاتی چلی گئی، گویا انہی کو سامنے لاتی چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت حضور آپ کو کیسے نظر آئے؟ کیا آپ کی آنکھیں اس لائق ہیں؟ ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب۔ اگر نام گرامی لینے کے لیے ہزار مرتبہ منہ دھونا بھی پڑے تو دھو، یہ منہ کہاں کہ اس مبارک ذات کی باتیں کریں۔ تو حضرات کرام آنکھیں بھی ایسی، آنکھوں کو پاک نہیں کریں گے، آنکھوں سے روئیں گے نہیں، آنکھوں کے گند اور غلاظت کو دھوئیں گے نہیں، تو یہ اس لائق کیسی ہوگی کہ جمال مصطفی پر پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو چندیا جائے گی، یہ تو ہرگز اس جمال سے مشرف نہیں ہو سکی۔ حضور نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جیسے مجھے دیکھ رہے۔ آپ ان محافل میں آئیے، جمعے کے خطابات سنیے، علماء جو طریقہ بتاتے ہیں حضوری کا طریقہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، جیسے حضور کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اصل میں ہمارے وارث ہیں۔ انبیاء کی میراث جو ہے وہ ایسی دنیاوی میراث تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث ان کا علم و حکمت ہے۔ جس نے اس علم و حکمت کو پا لیا، پھیلایا، اس نے انبیاء کی میراث پا لیا۔ حضرات کرام، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تسکین کے لیے عید کے طور پر، عید چاہے خوشی ہو اور چاہے عادت ہو، بار بار حضور کے ذکر کو اپنے دل میں سجانے کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مجنون کا دوسرا قصہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ مجنون صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لکھ رہا تھا۔ دیکھیے میں تو مجنون ہوں اور ہمارا کام جو ہے وہ تو لیلائے حقیقی سے، اس لیے یہ قصے محبت سے سن۔ مجنون بیٹھا ہوا ہے اور صحرا پر اپنی انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دید مجنون رائے کے صحرا نور، در بیابان غمش بالشست فرد، کہ مجنون کو کسی نے دیکھا کہ بیابان غم میں بیٹھا ہوا ہے، غموں کی دنیا میں، لیلا کی محبت کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے۔ ریگ کاغذ بود و انگوشتہ قلم، ریگ کاغذ بود و انگوشتہ قلم، ریگ کاغذ بود و انگوشتہ قلم، می نمودے بارکس نام رقم، کہ صحرا کی ریت کو اس نے اپنے لیے ایک کاغذ کے طور پہ بنا لیا تھا اور اپنی انگلی کے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا۔ جانے کس کو خط لکھ رہا ہے؟ اس وقت یہ موبائل اور ڈاکیے کا زمانہ تو تھا نہیں، تو وہ خط جو ہے زمین پہ لکھ رہا ہے۔ گفت اے مجنون شیدا چیستی می نویسی نام بارے کی
فلسطین، اے مجنون یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کس کے لیے خط لکھ رہے ہو؟ یہ کس کو خط بھیجتے ہو؟ اس نے جواب گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلامی بہم، کہا میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا تو نہیں ملتی، اس کے نام کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ لیلا حقیقی کہاں آپ کو ملے گی؟ لیلا آپ کو کہاں ملے گی؟ لیلا حقیقی جو وہ لیلا ہے جو لیلا کائنات ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات جیسی ہستی وجود میں آئی ہے، اس کا دیدار اے امتی تجھے کیسے ملے گا؟ حضور کا نام لیتا جا اور دل کو تسلی دیتا۔ حضرات کرام آپ دیکھیے کیا عالم آ گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے خلاف قانون اور بل پاس ہو رہے ہیں، قانون کے خلاف، آئین کے خلاف ترمیم کی گئی، اور اس میں ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے گئے۔ ختم نبوت کے متعلق میں آپ کو بتاؤں ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کے متعلق حضور فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب، کہ میں اللہ کے نزد لکھا جا چکا۔ سبحان اللہ۔ میرا تذکرہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالی کے نزد جو میرا تذکرہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے خاتم النبیین کے طور پہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو ختم نبوت کا معاملہ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا، اور یہاں جو تاجدار ختم نبوت کے نام پر قربانیاں دینے والے تھے، اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے، انہوں نے یہ جھنڈے عرش محفوظ سے لے کر آئے، لوح محفوظ سے جھنڈے تاجدار ختم نبوت کے لے کر آئے۔ حضرات کرام دلوں سے غفلت کے پردوں کو دور کی۔ حضور کی تجلی اپنا جلوہ دکھانے کو ہوتی ہے، مگر آپ کے دل ہوتے ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے۔ اگر اپنے دل کی غفلت دور کر دیں تو پھر حضور کی تجلی منتظر ہے کہ کوئی امتی ہے جسے حضور کی تجلی مشرف کر سکے۔ حضرات کرام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعت محبت سے سنیے۔ کسی نے اس کی بارے میں کہا ہے کہ سنا دیجئے، دل سے غفلت کے پردے دور کر کے محبت سے سنیے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہی سے گلشن مہک رہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے، انہی کی رنگت
نکیر سر پر کھڑے ہیں منکر، نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے، تیرے جیسا کریم رضا جیسے لئیم سے کیسے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی حضور کا ذکر کرنے، حضور کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باوجود اس کے کہ کثرت خطابات کی وجہ سے گلا بھی سخت جواب دے گیا تھا، کیونکہ مہینے کا بھی بالکل اب اخیر ہونے کو ہے، تو پھر بھی الحمدللہ آپ کی اس حسن سماعت کی وجہ سے جو کچھ حسن خطابت ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حسن سماعت میں، ہماری حسن خطابت میں روز افزو ترقی عطا فرمائے، اور یہ ترقی حضور کی مدحت و ثنا میں، اگر سنیے تو حضور کی سنیے، اگر کہیے تو حضور کی کہیے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ محبت کے ساتھ کہیں بھی محافل ہوں، محبت کے ساتھ اس میں شرکت کریں اور حضور کے ذکر کی نیت سے شرکت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات، یہ جیسے کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا 15 جو ہے کنز الایمان شریف ان کی قرآن اندازی ہوگی، یہ پرچیاں آپ لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں، تو یہ انشاءاللہ اب درود و سلام سے پہلے قرآن اندازی ہوگی اور اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا۔ تو ایک بیٹھ جائیں، ذرا بیٹھ جائیں۔ یہ پرچی نمبر 1467 1467 1467 جس خوش نصیب کی ہو 1467 جس کی ہے وہ جلدی آ جائیں۔ دوسری ہے 1379 1379
कौन से हैं? 1379 हैं? बच्ची को दे ये 1467 1467 आगे 1379 आ गया। 1379 वाला कौन है भाई? 1379 ले रहे हैं 1379 ये है 1482 1482 1482 1379 वाले को दे देंगे। 1482 एक अर्ज में भी वो देखिए माशाल्लाह दो कुरान शरीफ घर जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन में भी एहसास कुरान खानी मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये है जनाब 1409 1409 माशाल्लाह हमारे ये भाई आ रहे हैं 1409 माशाल्लाह। ये कंजुल ईमान शरीफ 1409 हो गया। फारूक साहब आपके पास अगर कोई सो रहा हो जगा दे ये तो ये 1437 वाला आ गया। 1437 हाँ यही सदी 1437 ये माशाल्लाह माशाल्लाह। जाग। ये 1437 ये है जी 1378 1378 आ जाए जी आ जाए माशाल्लाह। 1378 खामोशी के साथ ये बच्चे मुझे दे दें। ये है जनाब 1468